السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں گونج، اور سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں کورٹ مارشلز کی۔ آج کل کورٹ مارشل کا ذکر ایسے ہو رہا ہے جیسے یہ کارروائی بہت ہی آسان اور سادہ ہے، اور معاملات جو ہیں وہ حکومت کیا بلیم شفٹ کر رہی ہے، کبھی عدلیہ پہ، کبھی فوج پہ، کبھی سابق جنرلز پہ۔ ایک اپوزیشن پارٹی ایک جنرل کو مورد الزام ٹھہراتی ہے تو دوسری جو حکومت وقت ہے وہ جنرل فیض حمید ریٹائرڈ کے حوالے سے کورٹ مارشل کا ذکر کر رہی ہے۔ بار بار ان کا نام لیا گیا، تصویروں میں بھی دکھایا گیا، اور پہلے بھی دبے دبے الفاظ میں یہ بات ہوتی تھی، لیکن اب الفاظ دبے نہیں ہیں، لیکن شاید کہیں دبک کے وہ بیٹھے ہیں یا نہیں، اس پر آج رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا ان کے خلاف تحقیقات جاری ہیں، اور کورٹ مارشل کرانا فوج کا اپنا کام ہے، اور اس حوالے سے حکومت پھر اپنا بلیم شفٹ نہیں کری، اپنا کام بھی کسی اور سے کروانا چاہتی ہے، جیسے بزنس مین سے ملاقاتیں، اور جس طرح سے آپ نے دیکھا کہ پہلے جنرل باجوہ صاحب ریٹائرڈ یہی کیا کرتے تھے، اب یہ موجودہ وقت کے جنرل صاحب جو ہیں وہ جا کے تاجروں سے اور بزنس مین سے ملاقاتیں کر کے ان کو کہہ رہے ہیں کہ حالات خراب ہیں لیکن ٹھیک ہو جائیں گے۔ ہم اس بات کی تائید کرتے ہیں اگر کہ مریم صاحبہ یہ نہ بھولتی کہ جنرل باجوہ صاحب بھی اسی فہرست میں آتے ہیں جس میں ان کے خلاف جو سازشی ایک ٹولہ ہے اس میں ان کا وہ نام کنوینئنٹلی بھول گئی تھیں۔ آج جو صحافی تھے جنہوں نے انٹرویو لیا انہوں نے بار بار ان سے پوچھا باجوہ صاحب کے حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے، تو انہوں نے کہا نواز شریف صاحب گجرانوالہ میں گفتگو کر چکے ہیں، اور اس وقت کی تھی جب وہ سٹنگ جنرل تھے، اب اس کے بعد گفتگو کرنا شاید منع ہو گیا ہے۔ اگر کوئی فوجیوں کے ذریعے اس حکومت میں آیا ہے تو ظاہر ہے کہ ان کا بھی کورٹ مارشل ہونا چاہیے اور پھر ان کا کیا ہونا چاہیے جو اس سہارے آتے ہیں، ان کا اس حوالے سے بھی ہم بات کریں گے۔ اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں خیبر پختونخوا میں اسمبلی کی ڈیٹ نہیں آئی ہے۔ آج غلام علی صاحب جو گورنر ہے انٹرم سیٹ اپ کے، انہوں نے ملاقات کی الیکشن کمیشن سے، لیکن معاملات کچھ نہ بنے، اور اندرونی کہانی یہی ہے، ہماری سورسز بتاتی ہیں کہ یہی کہا جا رہا ہے کہ سیکیورٹی خدشات ہیں، لوگ ووٹنگ نہیں کر سکیں گے، مشکل ہو جائے گا یہ پورا ووٹنگ کا عمل جو ہے، اور اس سے جو ہے صاف اور شفاف انتخابات ہوتے ہوئے دکھائی نہیں دے رہے۔ تو اب نیکسٹ ویک وہ اسلام آباد میں میٹنگ کریں گے دوبارہ، لیکن ایک ہفتے تک یہ معاملہ ٹل گیا ہے۔ دوسری طرف پنجاب میں الیکشن شیڈول جاری کر دیا گیا ہے، اور ڈیٹس دے دی گئی ہیں کہ جب اپنے کاغذات نامزدگی جو لانا چاہتے ہیں، جو الیکشن میں حصہ لینا چاہتے ہیں، وہ اپنے ظاہر کریں، اپنے اثاثے ظاہر کریں، اور اس تمام اس میں ایک ڈیٹ بھی آ گئی ہے۔ اب معاملہ یہ ہے کہ زمان پاک کے باہر آج بہت ہم نے ایک بھگدڑ دیکھی، بہت سارے جو وہاں کارکنان بہت دنوں سے بیٹھے ہیں، عرصہ دراز سے، بلکہ بہت مہینوں سے، وہ آج ان کو ہٹانے کی کوشش کی گئی۔ کوئی کرفیو کا سا سما تھا۔ شبلی فراز صاحب لاہور ہائی کورٹ پہ بھی پیش ہوئے، انہوں نے کہا کہ ان کے خلاف جو خطرہ کے گھنٹیاں بج رہی ہیں عمران خان صاحب کے خلاف، وہ بڑی لاؤڈ ہو گئی ہیں، بڑی کلیئر ہوتی جا رہی ہیں، اور ضرور ان پر حملہ ہوگا، اللہ نہ کرے، لیکن یہ معاملات اس طرح جاتے دکھائی دے رہے ہیں۔ دوسری طرف ان کے وارنٹ گرفتاری جاری ہیں، جس کے تحت اسلام آباد آئی جی نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ ان کو گرفتار کرنا ہے یا نہیں کرنا۔ کہا تھا کہ فیصلہ آج رات تک ہو جائے گا، لیکن رات میں اب 2 گھنٹے مزید باقی ہیں، شاید اب ہو جائے معاملات۔ توشہ خانہ ریفرنس کے حوالے سے جو کیس چل رہا ہے اس میں 4 ہمارے نیب کے جو عہدیداران ہیں وہ دبئی پہنچے ہیں، اور فاروق صاحب سے انہوں نے گھڑی موصول کی، دیکھی، اس کی جانچ پڑتال کی۔ ویسے وہ ٹی وی پہ دیکھ لے تو زیادہ بہتر تھا، شاید یہ 4 لوگوں کا ہوائی خرچہ بھی بچ جاتا۔ لیکن چلیں آگے چلتے ہیں، ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں جی جنرل ریٹائرڈ خالد نعیم لودھی صاحب۔ لودھی صاحب، کیونکہ آپ کے سابق ادارے کی بات ہو رہی ہے، آپ نے سرو کیا ہے اس ادارے میں، اب اس کے جنرلز کے حوالے سے چلیں یہ بات تو ہوتی تھی کہ سیاست میں مداخلت کرتے ہیں، جمہوریت نہیں چلنے دیتے ہیں، لیکن یہاں تک معاملات آ گئے ہیں کہ کرپشن کے مبینہ چارجز ہیں اور ان کے خلاف تحقیقات ہو رہی ہیں۔ یہ تحقیقات کون کر رہا ہے سر؟ یہ معلوم نہیں ہے کہ تحقیقات ہو رہی ہیں یا نہیں ہو رہی ہیں، اور جو یہ کہہ رہے ہیں وہ ان کو بتانا چاہیے کہ کیا کریں، لیکن یہ جو کورٹ مارشل والی بات ہے، اس کا جو ٹیکنیکل پہلو ہے وہ میں آپ کے سامنے ضرور لے آتا ہوں تاکہ سب کو پتا ہو کہ کیا ہو سکتا ہے اور کیا نہیں ہو سکتا اور کب ہونا چاہیے تھا۔ ایک اس سے پہلے میں اتنا جملہ کہہ دوں کہ دیکھیے، جب گھوڑا کھڑا تھا تو سبھی اس کے ارد گرد ناچ رہے تھے، بلکہ ایک دوسرے سے بڑھ کر ایکسٹینشن دینے کو تیار تھے۔ جب گھوڑا گر گیا تو سب لوگ ککے مارنے، ٹھڈے مارنے پر تلے ہوئے، اس سے لوگوں کا کردار جو ہے وہ سامنے آتا ہے۔ یہ بات میں یہیں پہ چھوڑتا ہوں۔ دیکھیں، جو کورٹ مارشل ہے وہ حاضر سروس آفیسرز کا ہوتا ہے۔ آج تک کسی چیف کا کورٹ مارشل کی بات ہوئی نہیں ہے، اس لیے اس کے شاید زیادہ ہمیں خد و خال معلوم نہ ہو، لیکن جب کوئی آفیسر ریٹائر ہو جائے، چاہے وہ 3 سٹار ہو، ایون 4 سٹار ہو، تو اس کو صرف 2 صورتوں میں اس کا کورٹ مارشل ہو سکتا ہے، کیونکہ اس کو واپس اٹیچ کیا جا سکتا ہے آرمی کے ساتھ اور کورٹ مارشل ہو سکتا ہے۔ وہ 2 صورتیں یہ ہیں، ایک تو یہ کہ اگر کہیں بعد میں یہ پتہ چلے کہ فوج کے پیسوں کے سلسلے میں انہوں نے کوئی خرز برز کی ہے،
تو اس میں ان کو واپس بلا کر کورٹ مارشل ہو سکتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اگر وہ کوئی اینمی سپائی کے طور پر یا کوئی ایسا کام کیا ہو جو دشمن کو فائدہ پہنچایا ہو، اس کی اگر کوئی رپورٹ ہو جائے تو واپس بلا کر، بلکہ اس میں تو سویلینز کا کورٹ مارشل بھی ہو سکتا ہے، تو ان کو بلایا. اور کوئی صورت کورٹ مارشل کی نہیں ہے جب کوئی شخص ریٹائر ہو جائے. جی تو یہ موقع دیکھیں، جب اسلام آباد ڈائیلاگ میں چیف نے بات کی تھی پالیسی کے خلاف، جو کہ گورنمنٹ کی پالیسی تھی یا پرائم منسٹر کی پالیسی تھی، دیٹ واز دی رائٹ ٹائم. اس وقت وہ ان کو معزول کر سکتے تھے، کہہ سکتے تھے کہ یہ حکومت کی پالیسی ہے، آپ نے اس کی خلاف ورزی کی ہے، سر عام کی ہے، لہذا آپ کو ہم معزول کرتے ہیں. یہ دیٹ واز پاسبل. اسی طریقے سے اگر فیض حمید صاحب جب موجود تھے سروس میں اور پی ڈی ایم کی حکومت آ چکی تھی، تو ان پر یہ جتنے الزامات تھے لگا کے ان کو فارغ کرتے. تو بات یہ ہے کہ کر سکتے کچھ نہیں ہے. ٹائم پر ان کو پتہ نہیں چلتا کہ کیا کہنا ہے، اپنے وکیلوں سے کوئی مشورہ کرتے نہیں ہیں، اور بعد میں پھر ایسی باتیں کرتے ہیں جن کا ہونا ناممکن ہے. اچھا سر، اسی پرائے میں بتا دیجیے گا، جو آپ نے سپائی کی بات کی، اس میں ایک حالیہ واقعہ مجھے یاد آ رہا ہے، مجھے نام نہیں یاد آ رہا، اگر آپ پوائنٹ آؤٹ کر دیں گے کہ جو لاسٹ ہمارا کورٹ مارشل ہم نے دیکھا تھا وہ اسی بنیاد پر ہوا تھا، سپائنگ کے بنیاد پر. جی 3 سٹار تھے، لیفٹیننٹ جنرل جاوید، یس. اور ان کا کورٹ مارشل ہوا اور وہ ان کو سزا ہوئی 10 سال کی. اسی طریقے سے ایک بریگیڈیئر صاحب تھے، ان کو سزائے موت ہوئی. تو جب ایسے پتہ چل جاتا ہے پھر تو ہوتا ہے، لیکن وہ سرونگ تھے اس لیے وہ آسان تھا. لیکن اگر وہ ریٹائر ہو بھی جاتے، اس کے بعد بھی ایسا اگر کوئی معاملہ سامنے آ جائے تو وہ واپس اٹیچ کیا جا سکتا ہے. اچھا، مریم صاحبہ کا جو آرگیومنٹ ہے سر وہ یہی ہے کہ وہ تو عدالت میں گئی تھی، ان کے خلاف مقدمہ انہوں نے دائر بھی کیا تھا. ظاہر ہے پھر عدلیہ کے حوالے سے بھی وہ کہتے ہیں کہ من پسند فیصلے ہوتے تھے، بینچز فکسڈ ہوتے تھے. تو اگر اس ملک میں اگر عدلیہ بھی کلیئر نہ ہو، ان دا کلیئر نہ ہو، اور فکس بینچز کا الزام لگ رہا ہو، اور پتہ ہو کہ کہیں نہ کہیں سے، اور سر یہ بات تو آپ کو پتہ ہے کہ جنرل باجوہ صاحب ہی تھے جس وقت پی ڈی ایم کی حکومت آئی ہے، وہ کر سکتے تھے ان کا کورٹ مارشل، تو وہ نہیں کرنا چاہتے تھے. لیکن اب پس پردہ وہ بھی یہی چاہ رہے ہیں، اور آپ کو پتہ ہے تقرریاں بھی ابھی انہی کی منشا پہ ہو رہی ہیں کچھ. تو یہ کیا معاملات ہے سر؟ جی دیکھیں، وہ جب گھوڑے کا میں مثال دے رہا تھا، ایک چیز میں بھول گیا. جی سر. اور وہ ابھی آپ خود ہی پتہ لگا لیجئے میں کس کے بارے میں کیا کہہ رہا ہوں. جب گھوڑا گر جائے تو اس کو بھی چاہیے کہ ہاتھ پاؤں چلانا بند کر دے، آرام سے ساکت ہو کے لیٹا رہے، ورنہ پھر پرابلم ہوتے ہیں. تو یہ جو آپ بات کر رہی ہیں، یہ ابھی ساری چیزیں ہوا میں ہیں، ان کا کوئی بنیاد نہیں ہے، اس کا کوئی آگے چلنا ممکن نہیں ہے. اور یہ ہے کہ اگر کوئی ابھی بھی اپوائنٹمنٹس کسی ان کے ہو رہی ہیں، میرے خیال میں ایسا بالکل نہیں ہے، کیونکہ وہ تو چیف بہت انڈرمائن ہو جاتا ہے، سٹنگ چیف بہت انڈرمائن ہو جاتا ہے اگر کسی اور کے کہنے پہ وہ چلے. تو یہ میں نے دیکھا ہے، اچھے طریقے سے قریب سے دیکھا ہے کہ جس دن ایک چیف گھر چلا جاتا ہے اور دوسرا چیف ٹیک اوور کر لیتا ہے، اس کے بعد بس وہی چیف ہوتا ہے. اور یہ ناممکن ہے کہ کوئی ٹھیک ہے کوئی مشورہ دے دے تو دے دے، لیکن کسی کے کہنے پہ وہ بالکل نہیں چلتا، کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ سب کچھ فیس اس نے خود کرنا ہے، اکیلے نے کرنا ہے. سر یہ جو باتیں ہو رہی ہیں کہ ہاؤس اریسٹ میں ہیں، تحقیقات ہو رہی ہیں، اب یہ بے بنیاد الزامات ہیں، رومرز ہیں، یہ تو ہم نہیں کہہ سکتے، لیکن معاملات اس دہج پر پہنچ گئے کہ اب بہت زیادہ اوپن کرٹیسزم ہو رہا ہے. یہ ادارے کے لیے بھی سر مطلب کوئی مسئلہ بن سکتا ہے؟ کوئی ادارے کے اندر سے اس طرح کی آوازیں آ رہی ہیں کہ مطلب یہ ذرا زیادتی ہو رہی ہے؟ جی دیکھیں، جو تو لوگ یونیفارم میں ہیں، وہ جب اس قسم کی کوئی بات ہو تو وہ تو فوراً پھیل جاتی ہے اور وہ چھپ سکتی نہیں ہے. البتہ جو ویٹرنز ہیں، اگر ان کے ساتھ کسی کے ساتھ یہ ہو رہا ہو تو بعض اوقات پتہ نہیں چلتا. مجھے اس چیز کا بالکل علم نہیں ہے، اور اگر میرا خیال ہے کہ ہم سے یہ بات چھپی رہ سکتی نہیں تھی اگر کوئی ایسا ہوتا کہ کسی کو ہاؤس اریسٹ کیا ہوا ہے اور کسی کے خلاف تحقیقات ہو رہی ہیں. اور پھر بات یہ ہے کہ جب سزائیں دی جائیں گی تو وہ تو بالکل نہیں چھپے اس میں طریقے سے نہیں دی جا سکتی. اس کا باقاعدہ پروسیس ہے، پہلے انکوائری ہوتی ہے، سمری آف ایویڈنس ہوتی ہے، ایک باقاعدہ پروسیڈنگز چلتی ہیں. اور جیسے میں نے کہا کہ جو لوگ چلے جائیں، ہاں ایک اس میں ہے، وہ میں ضرور آپ کو بتا دوں کہ کچھ آفیسرز جو ہیں چھٹی پر جاتے ہیں ریٹائرمنٹ کے بعد، اس کو کہتے ہیں LPR، لیو پرائر ٹو ریٹائرمنٹ. رائٹ. یعنی کہ وہ اپنی ڈیوٹی سے ان کو فراغت ہو جاتی ہے، لیکن وہ فوج کی سٹرینتھ پہ رہتے ہیں. رائٹ. تو اگر کوئی ایسا آفیسر ہو جو کہ چھٹی پر ہو لیکن ریٹائر ہو چکا ہو، اس کو واپس بلایا جا سکتا ہے، اس کا کورٹ مارشل ہو سکتا ہے کسی بھی بات کے اوپر. یہ بات میں آپ کو پہلے بتانا بھول گیا تھا. ٹھیک ہے سر، بہت شکریہ. مگر سر یہ بتا دیجیے کہ آرٹیکل 6 کا اگر اطلاق ہو، اگر تو وہ کہہ رہے ہیں کہ پارلیمنٹ میں کیمرے لگائے گئے مبینہ طور پر، اور وہ اس میں ملوث بھی تھے، جو کہ عمران خان صاحب پہلے بھی کہہ چکے ہیں کہ ان کو مدد حاصل تھی نمبر پورے کرنے میں جب کوئی بل پاس کرانا ہوتا تھا. تو یہ معاملات تو آرٹیکل 6 کی خلاف ورزی میں آتے ہیں. تو اگر آرٹیکل 6 لگایا جائے تو کیا اس کے لیے بھی یہ ہوتی ہے قدغن کہ وہ ریٹائرڈ ہوں یا سرونگ ہو؟
نہیں جی، آرٹیکل 6 تو جو ہے نا وہ تو آپ کو پتا ہے کہ وہ تو سول کورٹ میں چلتا ہے مقدمہ، اور وہ گورنمنٹ کا صرف پریروگیٹو ہے کہ وہ اس کو انیشیٹ کر سکتی ہے. ہر کوئی آرٹیکل 6 لگا نہیں سکتا میری دانست کے مطابق، مجھے زیادہ اس کے بارے میں نہیں ہے. پر اس میں وہ کوئی تو آپ قدغن کسی بھی نہیں ہے کہ کوئی اس میں کوئی قدغن نہیں ہے. اس میں اگر آپ کے پاس ثبوت ہوں تو چاہے جتنا ٹائم گزر گیا ہو آپ یہ کام کر سکتے. سر یہ عدالتی فیصلوں کا جو مذاق اڑا رہے ہیں ہمارے حکومت وقت بھی الیکشنز نہ کرانے کے اندیا دے رہے ہیں، دوسری طرف عمران خان صاحب کورٹ میں پیش نہیں ہوتے، یہ معاملات بڑے سیریس ہو گئے ہیں. سر آپ کو نہیں لگتا عدلیہ اور قانون کا جو مذاق بن رہا ہے دونوں طرف سے وہ رکنا چاہیے؟ جی بالکل رکنا چاہیے. اس میں نقصان ان دونوں کا بھی ہے، دونوں سائیڈوں کا بھی ہے. پاکستان کا نقصان ہے، صاحبزادہ عدلیہ کا جو نقصان ہو رہا ہے وہ تو ہو ہی رہا ہے. تو اس میں تو بہت زیادہ محتاط اور احتیاط کرنے کی ضرورت ہے، ورنہ تو یہ سب کے گلے پڑ جائے گا. اصل میں ہمیں افسوس اس بات کا ہے کہ پہلے کبھی اس طریقے سے کھل کر ہائر جوڈیشری میں ایک دوسرے کی طرف انگلیاں نہیں اٹھائی جائے. میں ججز کی آپس کے تعلقات کی بات کر رہا ہوں کہ کچھ نہ کچھ ہوتا تھا لیکن وہ آپس میں اپنے تک رکھتے تھے اور اس طریقے سے سر عام اس کو لے کر نہیں آتے تھے جیسے کہ ابھی کیا جا رہا ہے. تو صورتحال اس وقت یہ ہے کہ پہلے یہ تھا کہ جب کوئی بہت سخت وقت آتا تھا ملک کے اوپر تو یا عدلیہ بچا لیتی تھی یا فوج بچا لیتی تھی یا پریزیڈنٹ بچا لیتا تھا، کوئی نہ کوئی ہو جائے. اب یہ تینوں جو آفیسز ہیں ان کی وہ توقیر رہی نہیں ہے. لیکن یہ میں ضرور مانتا ہوں کہ یہ تینوں اگر مل جائے، ہائر جوڈیشری، چیف آف آرمی سٹاف، پریزیڈنٹ آف پاکستان، تینوں مل کر اگر ان دونوں دھڑوں کو کسی چیز پہ مجبور کریں بات چیت کرنے پہ تو اس کا امکان بالکل موجود ہے. اور میرا خیال ہے کہ ایسی کوئی موو ہونی چاہیے، اور مجھے ایسے آثار نظر آ رہے ہیں کہ ایسی کوئی موو چل بھی رہی ہو شاید. اچھا چل بھی رہی ہو شاید. سر وقت کی ضرورت بھی ہے کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں مجھ سے ملنا نہیں چاہتے جو اس وقت آرمی چیف ہیں سرونگ، اور انہوں نے بڑی کہا ہے کہ میں سب سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں، میں سب سے بات چیت کے لیے تیار ہوں، عمران خان صاحب نے فرمایا. لیکن وہ جنرل عاصم منیر صاحب نے بھی جو بزنس مین کے ساتھ ملاقات کی اس میں بھی انہوں نے یہ بات کہی ہے اوپنلی کہ عمران خان صاحب نے رابطہ کرنے کی کوشش کی تھی لیکن انہوں نے منع کر دیا تھا. سر اس بارے میں آپ کو تفصیلات بتا سکتے ہیں کیا واقعی اپوزیشن لیڈرز کو ملنا چاہیے؟ کیونکہ یہ بات تو طے ہے نا سر، ایک تاثر تو ہے اس ملک میں کہ ملک میں جو استحکام چاہیے وہ معیشت ہو یا سیاست ہو، وہ فوجی جو ہے ایک پوزیشن بڑی کاؤنٹ کرتی ہے. جس دن آپ کو پتا ہو فوج کس کے پیچھے ہے مطلب استحکام آ سکتا ہے. جیسے شہباز شریف صاحب نے جب اوتھ لے لیا تو وہ بد نظمی کی کیفیت کم ہو گئی اور اسٹاک مارکیٹ بھی اوپر گئی، اور آئی تھنک وہی وقت تھا جب ہمیں یہ پتا چلا کہ فوج جو ہے جس کے پیچھے کھڑی ہو جائے تو وہ پھر استحکام کا اندیا ہوتا ہے. جی کافی زیادہ استحکام ہو سکتا ہے، لیکن ایسی سچویشن بھی ہو سکتی ہے کہ فوج کھڑی ہو بھی جائے تو شاید استحکام نہ ہو. اس کو میں ادھر ہی چھوڑتا ہوں. لیکن یہ بات ہے کہ اگر جب فوج نے جب کہہ دیا کہ ہم نان پولیٹیکل ہونا چاہتے ہیں تو پھر اپوزیشن لیڈر کو آرمی چیف نہیں مل سکتا. ایک صورت میں مل سکتا ہے کہ وزیر اعظم اس بات کی اجازت دیں، اچھا، یا وزیر اعظم بلا لیں اپنے پاس اور دونوں کو بٹھا لیں، جس کا امکان نہیں. ہاں صدر کے پاس دونوں جا کے بیٹھ سکتے ہیں. اس بات کا کوئی امکان نہیں ہے کہ آرمی چیف جو ہے وہ جا کے ملیں. انہوں نے اس کا اندیا بھی دے دیا ہے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ہے ضروری ان کی ملاقات کسی بھی طریقے سے کروائی جائے. جیسے میں نے کہا وہ تینوں بڑے دفتر جو ہیں آفیسز اگر وہ کریں وہ کروا سکتے ہیں. وزیر اعظم اگر اس میں اپنی اپروول دے دیں تب ہو سکتا ہے. اس لیے کہ اس وقت اگر ڈائلاگ نہ ہوا اپوزیشن اور گورنمنٹ کے درمیان اور جو جن اداروں پہ شکوک و شبہات ہیں ان کے درمیان، اس کے لیے ایک ریٹورک سے توبہ کرنی پڑے گی پی ٹی آئی کو بھی. دیکھیے یہ کوئی اچھا وتیرہ نہیں ہے کہ آپ سٹنگ آفیسرز کو کہیں کہ جی وہ اس میں ملوث ہے، وہ اس میں ملوث ہے، اور پھر یہ دھمکیاں بھی دیں گورنمنٹ کو کہ ہم آ گئے تو ہم یہ کر دیں گے. تو وہ تو پھر اگلے بدک جاتے ہیں، پھر وہ کیا بات کریں گے. اور اسی لیے میں سمجھتا ہوں گورنمنٹ جو الیکشن سے اپنا پہلو بچا رہی ہے، ٹھیک ہے ان کو ہار بھی نظر آ رہی ہے، وہ وجہ ہے بڑی وجہ، لیکن وہ جو تڑیاں ہیں ان کو یہ بھی ہوگا پرابلم کہ یہ کہیں ان کے اوپر عمل درآمدی نہ کر دیں. تو یہ بہت ضرورت ہے کہ ادھر سے ٹھیک ہے کہ انٹرونشن ہونی چاہیے، ملاقات کرانی چاہیے. بہت شکریہ آپ کا جنرل صاحب، بہت شکریہ آپ نے وقت دیا. یہاں پر وقفہ لیتے ہیں. آپ نے سن لی جوڈیشری، صدر اور فوج اگر ایک پیج پہ آ جائے اور دونوں پارٹیوں کو کہے کہ آپ بات کریں، کیونکہ اس وقت بات چیت ناگزیر ہو گئی ہے، معاملات کا جو اس وقت حل ہے وہ یہی ہے کہ بات چیت کے ذریعے آگے بڑھا جائے. وقفہ لیتے ہیں. وقفے کے بعد آئیں گے تو بیرسٹر علی ظفر صاحب ہوں گے، کامران مرتضیٰ صاحب ہوں گے. دیکھتے ہیں جی کون سا کیس کہاں پہنچ رہا ہے اور کس میں عمران خان صاحب پیش ہو رہے ہیں، کس میں نہیں ہو رہے. وقفے کے بعد
اینڈ ویلکم بیک. اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں سینیٹر کامران مرتضیٰ صاحب, JUI سے PDM کا حصہ ہیں. بہت شکریہ آپ نے کامران مرتضیٰ صاحب ہمارے لیے وقت نکالا. معاملات کچھ یوں ہیں سر کہ یہ بات تو طے ہے کہ جو سہولت اس وقت عمران خان صاحب کو میسر ہے عدالتی طور پر, وہ ان کو ویسے تو میسر نہیں تھی. آج ہم نے پورا دن یہ دیکھا کہ ایک وارنٹ گرفتاری ان کا جاری ہوا ہے, وہ بھی مذاق ہے. جو پہلے جاری ہوا تھا وہ بھی مذاق تھا. اب 13 تک ان کو ریلیف ملی ہے, اب وہ آیا پیش ہوتے ہیں یا نہیں. اب خطرات ان کو لاحق ہیں, ان کے لیے ہائی کورٹس کا بھی دورہ کیا جا رہا ہے. اب شبلی فراز صاحب نے بھی کہا ان کو بڑے خطرات لاحق ہیں. تو سر یہ خطرات آپ کم کرنے کی پوزیشن میں ہیں؟ دیکھیے ان کے سو کالڈ خطرات ہیں, ان کے دل میں ہیں پتہ نہیں کیا خطرات, تو یا پھر اس کو جو ہے نا ٹائم گین کر رہے ہیں. انفیکٹ جو ہے نا یہاں پہ ٹائم گین اس لیے بھی کیا جا رہا ہے, 10-11 مہینے انہوں نے اس گورنمنٹ کو سکسیسفلی خراب کیا. IMF کے ساتھ ڈیل نہیں ہو سکی, ان کے لیے جو ہے نا وہ اچھے برے القابات آتے رہے, یہ بتاتے رہے ملک عوام کو کہ جی ملک دیوالیہ ہونے جا رہا ہے. تو دیوالیہ کے ساتھ اگر فرض کریے عام کاروبار میں آپ ڈیل کریں گے تو ڈیل نہیں ہوتی نا. تو وہ آج شرائط اتنی سخت ہو گئی ہیں کہ ان شرائط کو جو ہے نا ماننا جو ہے نا مصیبت پڑ گئی ہوئی ہے. بہرحال انہوں نے ایک طرف تو سکسیسفلی جو ہے نا وہ بگاڑا ہے معاملات کو, اور دوسری طرف جو ہے نا وہ آج بھی لاڈلے ہیں, پورے سسٹم کے لاڈلے ہیں. مجھے بہت دکھ ہوتا ہے بعض اوقات جب میں اپنے سے ریلیٹڈ جو ہے نا وہ ادارے کے حوالے سے, مگر کیا یہ جو سہولت ان کو میسر ہے وہ دوسروں کو بھی میسر ہے. اور اگر دوسروں کو سب کے لیے جو ہے نا قانون کے سامنے تو سب برابر ہوتے ہیں, اگر وہ یہ سہولت سب کے لیے میسر کر دیں پھر تو کسی کو اعتراض نہیں ہوگا. اور صرف جو ہے نا ان کے لیے خاص یہ سہولت ہے تو پھر ٹھیک ہے, وہ پھر پیش نہ ہو, کہیں بھی کہ جی پیش ہونا ضروری ہے, کہیں بھی کہ غلط کام کر رہے ہیں, مگر اس کے بعد بھی ریلیف جو ہے نا الٹیمیٹ جو کانسیکوینس ہے اس کا وہ ریلیف کی صورت میں نکلے, تو یہ بڑی بات ہے. سر ریلیف کی بات تو مریم صاحبہ بھی کر رہی ہیں, ریلیف کو ایک اور لفظ سے تشبیہ دے دیتے ہیں, وہ تو آج کل میزان کی بات ہو رہی ہے کہ جو جب تک انصاف کے ترازو یکساں نہیں ہوں گے اس ملک میں انتخابات نہیں ہو سکتے, جب تک نواز شریف کو انصاف نہیں ملے گا انتخابات نہیں ہو سکتے. تو سر نواز شریف کے انصاف کا طریقہ کار کیا ہے سر؟ اب دیکھیے یہ میں مریم کے اس بیان کو سیاسی بیان کے طور پہ لیتا ہوں, ایک یا بیٹی کے طور پہ جو ہے نا اس کے باپ کے بارے میں جذبات ہیں. نواز شریف صاحب سے ہوئی تو زیادتی ہے, یہ تو کوئی اس میں کوئی جو دوسری رائے نہیں ہے. ایسے کیس میں جو ہے نا ان کو نااہل کر دیا گیا جو کیس ہے ہی نہیں ہے سرے سے, اور یہ بھی ہمارے تاریخ کا جو ہے نا وہ ایک سیاہ باب آپ اس کو کہہ لیجئے. مگر یہ کہنا کہ جی وہ پلڑے اب برابر ہوں, پلڑے برابر کرنے کے لیے تو آپ کو ان کو بھی ادھر موجود ہونا چاہیے, اور آپ کو جو ہے نا ایک بڑی جد و جہد کرنی پڑے گی. عدالت سے جو ہے نا عدالت نے تو ان کو ناک آؤٹ کر دیا, اب عدالت سے جو ہے نا وہ کیونکہ ریویو بھی جو ہے نا وہ ڈسپوز آف ہو گیا. اب یا تو کسی دوسرے کیس میں کوئی اس کو ری وزٹ کریں اس ججمنٹ کو اور کہیں کہ جی ہم سے غلطی ہوئی ہے. اگر وہ ری وزٹ نہیں کرتے تو پھر آپ کو پارلیمان کے ذریعے آنا پڑے گا اس ججمنٹ کو, جو کہ ایڈمیٹڈلی ٹھیک نہیں ہے. اس کو جو درست کرنا جو ہے نا پھر آپ پارلیمان کی ذمہ داری لگائیں. میرا خیال ہے وہ پارلیمان کی ذمہ داری جو ہے نا وہ بھی مجھے کوئی ایسی مستقبل قریب میں جو ایسے نظر نہیں آ رہی. تو مریم کی خواہش جو ہے وہ ٹھیک ہے, بیٹی کے طور پہ بھی ٹھیک ہے, ایک لا کے اسٹوڈنٹ کے طور پہ بھی ٹھیک ہو سکتی ہے, ایک پولیٹیشین کے طور پہ بھی ٹھیک ہو سکتی ہے, مگر بظاہر جو ہے نا وہ اس کا کوئی ایسا وہ جو ہے نا کوئی نظر نہیں آ رہا سینیریو, کیونکہ آپ کو اس ججمنٹ کو ٹھیک کرنے کے لیے کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ لانی پڑے گی, اور وہ آپ کے پاس وہ اسٹرینتھ نہیں ہے. اور دوسری طرف جو ہے نا وہ ججز جو ہے نا وہ اس کو ری وزٹ کرنے کے لیے کم از کم جو ہے نا مجھے مستقبل قریب میں تو نظر نہیں آتا کہ کوئی ایسی ہو جائے. سپریم کورٹ بار نے وہ پٹیشن فائل کی تھی تو اس کے بعد پھر ٹھپ ہو گیا معاملہ سارا. اچھا سر, یہ توشہ خانہ ریفرنس میں تو جو 4 عہدیداران پہنچے ہیں دبئی میں, وہ پتہ نہیں اس پہ کیا پیش رفت ہوگی, کیونکہ معاملات تو آپ کے سامنے ہی ہیں. یہ انہوں نے تردد کیوں کیا یہ تو ہم نہیں کہہ سکتے. لیکن سر جو نیب کے چیئرمین والی پوزیشن ہے, نتھنگ اگینسٹ دا جینٹلمین, لیکن لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ نذیر احمد صاحب کو لگانا, یہ آپ تمام جماعتوں کا مشترکہ فیصلہ تھا یا شہباز شریف صاحب اور راجہ ریاض کا اکیلے کا فیصلہ ہے؟ لیگل سائٹ پہ میں جو کوئی بات ہوتی ہے تو وہ جماعت میری اپنی جماعت مجھے کانفیڈنس میں لیتی ہے. اب ممکن ہے کہ میں غلط ہوں,
مگر اس معاملے میں جو ہے نا وہ کم از کم مجھے تو نہیں پتا تھا، اور اگر مجھے نہیں پتا تھا تو اس کا مطلب ہے کہ ممکنہ طور پہ میں غلط ہو سکتا ہوں، ممکنہ طور پہ مولانا کو بھی شاید کانفیڈنس میں نہیں لیا گیا ہو، اگر لیا ہو تو وہ پھر کوئی بتا سکتا ہے کوئی دوست، ورنہ کم از کم یہ بات جو ہے نا وہ پھر ہم سے ان حلقوں میں جو لیگل سائڈ پہ باتیں ہوتی ہیں وہ ہم آپس میں ڈسکس کرتے ہیں اور مجھے اعتماد میں لیتے ہیں، یا اور بھی ساتھی کچھ ان کو بھی اعتماد میں لیتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ یہ سارا کچھ پھر جو ہے نا یہ شہباز صاحب اور پیپلز پارٹی کے سے متعلق ہی ہوگا. جی مرتضیٰ صاحب، آپ نے لاسٹ ٹائم کہا تھا کہ ہماری بات ہو رہی تھی جس دن فیصلہ آیا تھا سپریم کورٹ، تو آپ نے کہا تھا میں نے ابھی تک فیصلہ پڑھا نہیں ہے، میں جب تک اس کو پڑھ نہیں لیتا میں نہیں بتا سکتا کہ 4-3 ہے یا 5-2 ہے یا 3-2 کا معاملہ ہے. اب کیا، اب آپ نے پڑھ لیا ہوگا تو اب آپ کی نظر میں کیا ہے؟ ڈسمس ہو گئی تھی پٹیشن یا واقعی اب 30 جس طرح سے ڈیٹ آ گئی ہے 30 اپریل کی، اس پہ الیکشن ہونا ناگزیر ہے؟ 3-2 ہے. ہاں آپ اس کو جس طرح سے بھی کہیے، بعض لوگوں کو یہ، بعض حلقے بھی شاید یہ یقین دلانے کے لیے، یقین کرنے کے لیے جو نا وہ کوشاں ہیں کہ نہیں یہ 4-3 کا، مگر یہ 4-3 نہیں ہے، یہ 3-2 ہی ہے. وہ ایک دفعہ وہ پاناما میں جو نا اس طرح کی حرکت ہوئی تھی، تو پاناما میں بھی جو نا ہم نے کہا تھا یہ کون سا طریقہ کار ہے، تو یہ بھی جو نا یہ کوئی ایسی نہیں ہے، یہ 3-2 ہی آپ اس کو کہیں گے، میں ایگری نہیں کرتا. 3-2 کا مطلب ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ جو فیصلہ آیا ہے وہ مطلب خلاف ہے یا ساتھ ہے؟ مطلب مجھے سمجھ نہیں آئی 3-2 سے ہم کیا نتیجہ خاص کریں؟ جی خلاف ہے. جی ہمارے خلاف ہے، اور اسی لیے جو ہے نا الیکشن کمیشن نے بھی اس کو اسی طرح سے لیا، اور الیکشن کمیشن جو ہے نا کہ اس میں آگے جو ہے وہ پھر تاریخیں آ رہی ہیں، ورنہ تو اس امپلیمنٹیشن پہ یا تاریخیں جو آئی ہیں یہ امیڈیٹلی کنٹیمپٹ آ جانی چاہیے گورنمنٹ کے پارٹ پہ. ٹھیک ہے سر، یہ کنٹیمپٹ آپ کے وزیر قانون ہی کہہ رہے ہیں یہ، اور اس کے بعد آپ کے اٹارنی جنرل بھی یہی کہہ رہے ہیں، لیکن آپ بھی حکومت کا حصہ ہیں، آپ بھی ظاہر حکومت کے بینچز پہ بیٹھے ہیں، تو آپ کی کوئی رائے کوئی اہمیت نہیں دی جا رہی؟ کیا یہ صرف آپ کا خود ایک اوپینین ہے یا تمام لوگ اس پر اگری کرتے ہیں؟ نہیں، میرا اپنا اوپینین ہے، میں ایگری نہیں کرتا قانون کے وزیر صاحب سے، اٹارنی جنرل صاحب سے جو ان کی رائے ہے میں اس کو نہیں سمجھتا کہ وہ درست ہے، اور وہ ممکن ہے کہ میری رائے کو جو ہے غلط سمجھتے ہوں. تو بہرحال میرا اپنا اوپینین ہے، مجھے یہ رائے رکھنے کا حق حاصل ہے، اور میری انڈرسٹینڈنگ ہے، اور یہ ان کو بھی اسی طرح سے جو میرا حق ہے وہ اسی طرح سے ان کا حق ہے کہ وہ اپنی رائے رکھیں. میری رائے یہ ہے کہ یہ پٹیشن ہمارے اگینسٹ ڈیسائیڈ ہوئی ہے، 3-2 کا فیصلہ ہے، 4-3 کا نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور سر یہ فرما دیجیے گا کہ وہ ٹھیک ہے آپ نے کہا کہ الیکشن کمیشن ریزرویشن میری الگ ریزرویشنز ہیں اس ججمنٹ پہ، اس کا حق آپ کو ہے، اس کا حق تو حکومت کو بھی ہے، لیکن سر کنٹیمپٹ کیسے لگے گا؟ مطلب یہ کنٹیمپٹ والا معاملہ کیسے ان ایکشن آئے گا، ان پلیس آئے گا؟ واٹ ڈز اٹ مین کہ حکومت اگر نہیں کرائے گی الیکشن، کیونکہ اس میں یہ بھی آپ نے تو پڑھا ہوگا ایٹ دی ارلیسٹ، تو وہ ارلیسٹ اب وہ کس طرح لیتے ہیں؟ 4 ماہ لیتے ہیں، کیونکہ رانا ثناء اللہ صاحب کہہ رہے ہیں اگر ہوئے تو، اگر مگر میں بات ہو رہی ہے، تو یہ بات تو بڑی کلیئر ہے کہ انتخابات تو جو تاریخ ہے اس پہ نہیں ہوں گے. اس میں ایسا ہے کہ 58 میں جو ہے نا سیکشن 58 میں پروگرام جو ہے نا وہ آلٹر کر سکتا ہے، اور یہ ایکسکلوسیو جورسڈکشن ہے اس کی الیکشن کمیشن آف پاکستان کی، اور خدا نخواستہ اگر اس کے بعد کوئی ایسی کوئی صورتحال ہو، اللہ نہ کرے تو پھر جو ہے نا وہ کورٹ سے بھی اس میں آگے رجوع کیا جا سکتا ہے. ایون جو ہے نا اس میں ریفرنس کی بھی بات ہو سکتی ہے کہ یہ کچھ کویسچنز جو ہے نا، جو میں کہہ رہا تھا کہ میری ریزرویشن ہے اس ججمنٹ پہ، کچھ کویسچن ایسے ہیں جو کہ دستور سے ریلیٹڈ ہیں، دستور کی اسکیم سے ریلیٹڈ ہیں، مگر وہ ریزالو نہیں ہوئے، تو ریفرنس آ بھی سکتا ہے اس پہ، مگر وہ پھر ریفرنس اگر آئے گا تو وہ پریزیڈنشل ہوگا، پریزیڈنٹ پھر اس کے راستے میں دیوار بنیں گے اور کوئی نہ کوئی مسئلہ کریٹ کریں گے. مگر یہ بہرحال جو ہے نا بہت سارے معاملات اس کیس میں ریزالو ہونے باقی ہیں. اس وقت تو کمپلائنس کر دی ہے، انہوں نے ڈیٹ دینے کی بات کر رہے تھے، ڈیٹ ایک جگہ سے آ گئی ہے، دوسری ڈیٹ کے لیے جو ہے نا نیگوشیٹ ہو رہا ہے، میرا خیال ہے وہ بھی 2-4 دن میں یا نیکسٹ ویک میں شاید وہ بھی ڈیٹ جو ہے نا کوئی وہ الیکشن کمیشن دے دے گا. ٹھیک ہے سر، میں ایک منٹ یہاں پہ ہے کہ الیکشن جی کتنے صاف اور شفاف ہوں گے، یہی کہہ رہے ہیں آپ؟
हाँ मैं सवाल हाँ हाँ जी हाँ यही और शफाफ होंगे या उनके साथ कितनी सेंक्रिटी अटैच होगी। ठीक है सर, यहाँ पे इजाज़त दीजिएगा, शुएब शाहीन ने हमें ज्वाइन किया है। बहुत शुक्रिया शुएब शाहीन साहब, आपको लास्ट मिनट आपको तंग किया क्योंकि बैरिस्टर अली जफर साहब ने कमिट को ना पहुंच सके। सर मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी, कोर्ट मार्शल का बड़ा जिक्र हो रहा है, इलेक्शंस भी होने हैं लेकिन साथ साथ कोर्ट मार्शल की पहले इमरान खान साहब ने बात की थी बाजवा साहब के हवाले से, जनरल रिटायर्ड बाजवा साहब के हवाले से। अब आज मरियम साहबा कह रही हैं, हमारी जो जनरल लोधी से बात हुई है आप बिफोर द ब्रेक, वो यही कह रहे थे कि कोर्ट मार्शल तो रिटायर्ड जजेस का, रिटायर्ड फौजियों का नहीं हो सकता। तो एक तरह से ये ना है, और जो दायरा कार है कोर्ट मार्शल का वो इतना सादा नहीं है। तो ये आर्टिकल 6 का इतलाक होगा या ये ख्वाहिशात जो है सियासी बयानात, आप समझते हैं इनको? देखिए सियासी बयानात हैं, उसकी वजह यह है कि असल इस बात का अपने दिल में फैसला कर लें कि हमने आज के बाद कांग्रेस में वाकई ए पोलिटिकल हो जाना है, जो कि नहीं है, हो सकता नहीं है। हमारे मुल्क की बदकिस्मती है कि सिविलियन सुप्रीमेसी से एक ख्वाब है, हमारे इदारे उसमें पूरी तरह मुलव्वस होते हैं सियासत में और मुलव्वस रहे हैं माजी में भी। अब जब तक वो खुद नहीं चाहेंगे, खुद ओत नहीं देंगे और अपने दिल से वाकई वो फैसला नहीं करेंगे कि भाई हमने पॉलिटिक्स में नहीं इन्वॉल्व होना, ये बहुत बड़ी बात होगी कि वो वाकई ये फैसला करने के आज के बाद हम पॉलिटिक्स से बाहर हो जाएंगे। देखिए बाजवा साहब ने एक तो ये कहा कि पॉलिटिक्स से हमने तो फरवरी 2021 से फैसला कर दिया था, फिर उसके बाद खुद ही उन्होंने अपनी कॉन्ट्राडिक्ट कर दी और जिलाई साहब ने भी कॉन्ट्राडिक्ट कर दिया, जनाब मुझे तो ऐसा आता है कि वहाँ चले गए। और उसके बाद फिर उनके सीरीज ऑफ जो इंटरव्यूज थ्रू जावेद चौधरी और बाकी लोगों के जरिए पहुंचे, उनकी सारी इन्वॉल्वमेंट सबके सामने। और आज आपका ख्याल है कि जो कुछ हो रहा है ये एस्टैब्लिशमेंट की मदद के बगैर ये पीडीएम बैठी हुई है और जिस तरह ह्यूमन राइट्स वायलेशन कर रहे हैं और जिस तरह लोगों से गोलियां चला रहे हैं और जो स्टाइल चल रहा है इलेक्शन कमीशन जिस तरह डेटे नहीं दे रहा और गवर्नर के पिछे जो बिहेव कर रहा है, ये सब कुछ हमारे यहाँ जो कुछ हो रहा है ये कैसे मुमकिन है? तो ये सारी चीजें हैं, ये सिर्फ पोलिटिकल स्टेटमेंट्स की हद तक तो मैं मानूंगा। हाँ जनरल मुतालबा तो जरूर है कि अगर किसी ने माजी में भी कोई अनकॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट किया है तो आर्टिकल 12 आपको पता है ये इस मुल्क में आइन वाज़े है, कानून वाज़े है, औरतों के हुकूक भी वाज़े हैं, लेकिन क्या कीजिए कि कोई भी चीज़ जो नज़र आती है साफ साफ वो मिलती नहीं है। जब तक उसके लिए जो है कोई एहतजाज ना किया जाए या उसके लिए कोई मार्च या प्रोसेशन या रैली ना की जाए, लोगों को इकट्ठा करके उनको ना बताया जाए, ये बड़ा अलमिया है इस मुल्क का। लेकिन कानून ने अपना रास्ता इख्तियार करना है, लेकिन कानून किस रास्ते पे जाती है इसका फ़ैसला आइनी तौर पर पार्लियामेंट ने करना है। क्या कानून की अमलदारी सिर्फ इमरान खान साहब के हद तक ही मंसूब है या इसको ओवरऑल देखना पड़ेगा? और कोर्ट मार्शल सादा मामला नहीं है, इसको इस तरह सियासी बयानात की नज़र नहीं करना चाहिए। ये हमारी ज़ाहिर है ओपिनियन है, वो अपनी ओपिनियन रखने का हक रखते हैं। आपने प्रोग्राम देखा, बहुत शुक्रिया, आपसे मुलाकात होगी कल। थैंक यू फॉर वॉचिंग टुडे।